یا اللہ کہاں چھپوں، اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو؟ اور اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ وہ تو کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی اسے چیل کووں کے آگے ڈال دینا تھا۔ ہال روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا۔ حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے لمحے ہی وہ چونک گئی۔ اسے اس کے لاکس کھلے نظر آئے۔ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی تھی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا کر اپنا کالا دوپٹہ ایسے اوڑھا کہ کار کے کارپیٹس کا ہی گمان ہوتا تھا۔ اے اللہ، میں آپ کا نام لے کر سب چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اس کار کا لاک کھلا رکھ کر میرا اس بات پر ایمان پختہ کر دیا ہے کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اے اللہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا۔ حالہ نے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو مخاطب کیا تھا۔ ضامن، کچھ خدا کا خوف کھا یار، کسی دن تیری اس بھلکڑ نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا۔ اسفند نے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے ضامن کو لتاڑا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیسے بھول گیا۔ ضامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کا لاک لگانا کیوں بھول گیا تھا۔ ضامن اور اسفند ہال روڈ پر اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو گاڑی کا لاک کھلا دیکھ کر اسفند کا میٹر گھوم گیا۔ دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کر دوں۔ تجھے سیکرٹ سروسز نے آخر کیسے لے لیا ہے؟ میں آج تک اس بات پر حیران ہوں۔ اللہ ہی پوچھے تجھے۔ اسفند کے تانے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار کہا بلند کیا، ہا ہا ہا، یہ بیویوں والے تانے دینے سے ذرا پرہیز کیا کرو۔ ضامن نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا، 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑے شانے، گھنے سیاہ بال، گہری پرسوچ آنکھیں، کھڑی ناک اور گندمی چمکدار رنگت، جس کو پیور ایشین بیوٹی کہا جاتا ہے۔ کلین شیو، جہاں سے گزرتا تھا لڑکیوں کے دل دھڑکا جاتا تھا۔ بقول اسفند کے، ہم اتنی توپ چیز ہیں نہیں جتنا سیکرٹ سروسز نے ہمیں بنا دیا ہے۔ ضامن اور اسفند چائلڈ ہوڈ بڈیز تھے۔ شروع ہی سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی ان دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی اور دونوں نے آرمی جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروسز کو بھی جوائن کیا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ویسے تو دونوں کی فیملیز اسلام آباد میں رہتی تھیں، لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی تھی۔ آج کل لاہور میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث یہ دونوں جوہر ٹاؤن میں رینٹ پر فلیٹ لے کر رہ رہے تھے۔ حالہ دم سادھے پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سیکرٹ سروسز کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچایا ہے، یہ یقیناً میری مدد کریں گے۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹس کی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹس میں ارتعاش محسوس کر کے وہ دونوں چونکے اور ہاتھ پینٹس میں موجود موزر پر گئے۔ جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا، تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈز اپ کہا۔ حالہ اپنے اتنے قریب 2 گنز دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی۔ ایک کے بعد جب دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا، مگر موزر والا ہاتھ بدستور وہیں تھا۔ اپنے اتنے قریب موزر دیکھ کر حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اگر ایک آواز بھی اور نکلی تو یہیں پر بھون کر رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی۔ صبح سے وہ جتنی ذہنی اور جسمانی مشقت برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہیں پر وہ ڈھہ گئی۔ واٹ دا ہیل! اٹھو، ڈرامے مت کرو، اور وائز تم مجھے جانتی نہیں ہو، ضامن نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اسفند نے بھی پیچھے ہوتے ہوئے اس کی ڈھلکی کلائی پکڑ کر جوں ہی نبض چیک کی تو وہ واقعی میں بہت مدھم چل رہی تھی۔ چھوڑ دے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے، اسفند نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹس پر بیٹھے۔ اب اس بلا کا کیا کریں؟ ضامن نے کسی قدر جھنجھلاہٹ سے کہا۔ بلا تو واقعی ہے، اسفند نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو، ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں اسے اسفند کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اب کیا کریں اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا۔ فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشن سے وہ دونوں گزرتے رہے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اٹھا کر
پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں چلیں، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا بیٹا، تو اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ ضامن کی بات پر اسفند غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اچھا چل، میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر کے پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ مجھے مس بیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ ضامن نے بالآخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ اسفند لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچاؤ کا ایک راستہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسفند کی مسڈ کال آئی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ تک راستہ کلیئر ہے۔ ضامن نے پھرتی سے حالہ کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لاک کی اور پچھلے راستے کی جانب دبے قدموں سے بڑھنے لگا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ دونوں کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگژری فلیٹ تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کوریڈور، جس کے اینڈ پر دائیں جانب 2 بیڈ روم، سامنے بڑا سا لاؤنج جس کے ساتھ امریکن سٹائل اوپن کچن اور اس کے ساتھ سٹور اور لانڈری تھی۔ لاؤنج میں بڑی سی گلاس وال تھی، جس میں سے ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیرس میں کھلتا تھا، جہاں چیئرز رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹس سے ایک خوبصورت سا سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں اکثر رات یا شام میں اسفند اور ضامن چائے پیتے تھے۔ سمیہ کو کال کر کے ابھی اور اسی وقت آنے کا کہو۔ ضامن حالہ کو بیڈ پر لٹا کے باہر آتے ہی اسفند سے بولا۔ سمیہ نہ صرف اسفند کی منگیتر تھی، بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں IT ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ اس کو بلانے کا مقصد، ویسے بھی شام ہو گئی ہے، رات تو نہیں ہوئی، اس کی چیکنگ میں یا تم تو کر نہیں سکتے، سو سمیہ ہی کرے گی، اور اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا، کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کس مقصد کے تحت ہماری کار میں تھی۔ اوکے، ضامن کی بات سمجھتے ہوئے اسفند نے کال کر کے سمیہ کو اپنے ہاں آنے کا کہا۔ ہیلو گائز۔ 15 منٹ کے بعد ان کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ اسفند دیکھنے گیا، اس کے ساتھ سمیہ لاؤنج میں انٹر ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلا لیا؟ بلیک جینز پر حسب سابق گرین اور بلو چنری کا کرتا پہنے، بلو اسٹالر گلے میں ڈالے، اونچی سی پونی ٹیل اور نظر کے گلاسز لگائے، پاؤں میں جوگرز پہنے، وہ اپنے ٹام بوائے حلیے میں بھی بہت کیوٹ لگتی تھی، تیکھے نکوش، نڈر اور کانفیڈنٹ۔ ضامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کو کہا، کیونکہ وہ خود لڑکیوں سے 2 میل دور ہی رہتا تھا۔ ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی۔ یہ بتاؤ کہ اسے گاڑی سے یہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے یا اسفند؟ اسفند اور ضامن کے مقابل صوفے پر بیٹھی وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کا کوئی حال نہیں۔ اب کیا لکھ کر دوں کہ میں نے ہی اسے اٹھایا تھا؟ تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں بلایا، جو کام کہا ہے وہ کرو، ضامن نے اسے جھاڑ پلاتے ہوئے کہا۔ ان سب کو پتا تھا کہ وہ کام کے وقت کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ سمیہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور اس کمرے میں گئی جہاں حالہ موجود تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں، جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ سمیہ بھی اس بات کی معترف ہوئی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر 5-10 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ سمیہ کو اس کے پاس سے کوئی قابل قدر چیز نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا وہ اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سمیہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ حالہ نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ ڈیئر، یہ تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم کون ہو؟ سمیہ نے دیوار کے پاس پڑی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پکڑ کر بیڈ کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سمیہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تک تو تم زمین پر ہی ہو، لیکن وہ جو باہر ایک بوگی مین بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں عالم بالا میں پہنچانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ اسے بھول گیا تھا کہ اس نے کسی گاڑی میں پناہ لی تھی۔ میڈم، وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی۔ سمیہ کے کہنے پہ اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے سب مناظر سپارک ہوئے۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے سوچا۔ شکر۔ بے اختیار مسکراتے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سمیہ جو اس کی مسکراہٹ سے ابھی صحیح سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی کہ کسی قدر تعجب سے بولی۔ اس شکر کا مقصد؟ ابھی اس کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی انہیں مشکوک سمجھ رہی تھی اور اب حالہ کی شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی کنفیوز ہو گئی تھی۔ ضامن پوچھ رہا ہے کہ کچھ بتایا اس لڑکی نے؟ میری تو بچپن کی رشتہ داری ہے نا،
جو ملتے ہی میرے گلے لگ کر سب بتا دے گی۔ سمیہ نے اپنا غصہ اسفند پر نکالا۔ میرا کیا قصور ہے یار؟ اچھا اس کو لے کر آؤ باہر، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ چلو تمہاری پیشی آ گئی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھنے اور اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ حالہ کو اب تسلی ہو گئی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو یقیناً اسے اس شخص کے سامنے کہنے تھے جس کے جارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر سمیہ اس کے سامنے سے ہٹی اور پھر ضامن اور حالہ آمنے سامنے تھے۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ حالہ کو اپنا اعتماد برقرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری ہی گاڑی میں کیوں بیٹھی؟ الف سے لے کر یہ تک شروع ہو جاؤ، اور اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجرم مرد ہے یا عورت، ایک جیسا سلوک کرتا ہوں۔ ضامن کے خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس سلب ضرور کیے۔ سمیہ سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالو۔ اسفند اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے، پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایس او ایس ولیج میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی، انہوں نے مجھے پڑھایا۔ پنجاب یونیورسٹی سے میس کام میں ماسٹرز کر کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں۔ اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگیں اور وہ میں نے شائع کروا دیں۔ اسے میرا سچ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی تھی۔ وہ اس ماڈل گرل کے قتل کے کیس میں ملوث نہیں۔ جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکلوایا اور پھر میرے فلیٹ پر دھمکانے بھی آیا، اور پھر حد یہ کی کہ میرے پیچھے اس دن غنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو آپ کی کار ان لاک تھی، اور پھر اب میں یہاں ہوں۔ اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے۔ وہ کیا سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی؟ رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے ہی اس ماڈل گرل کو قتل کروایا تھا، جس کی لاش اسی کے اپنے فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے۔ سمیہ سرچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ضامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے ضامن کو چیک کروایا، مگر جس ایک حقیقت نے اسے چونکایا وہ اس کے فادر کی آئی ایس آئی کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ڈیزگنیشن تھی۔ تمہارے فادر آئی ایس آئی میں تھے؟ ضامن نے صوفے پر بیٹھے گود میں پڑے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی، مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہو گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسفند نے اس سے سوال کیا۔ آئی نو یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروسز میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصور کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں کچھ عرصہ روپوش رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی فرمائش نے ان سب کو مخمسے میں ڈالا۔ بی بی، یہاں میں اور اسفند دو لڑکے ہی رہتے ہیں، یہ تو ابھی چلی جائے گی، آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو۔ ضامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالہ کے ہونٹوں تک آئی۔ جو لوگ اپنے قوم کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کویسچن مارک لگا ہی نہیں سکتی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل تو کر لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ ضامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب بھی ہو جائیں گے۔ ضامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیہ تو اسفند کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ ضامن، آج کی تو رات گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے، آئی ایم شور وہ بہتر سولوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ضامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکلی۔ حالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ ضامن اور اسفند نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لا کر لٹایا تھا۔ دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچڈ باتھ تھے، اسی لیے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح اس کی فجر کے وقت آنکھ کھلی، وضو کر کے جائے نماز ڈھونڈی جو کہ پاس ہی رائٹنگ ٹیبل کے نیچے والے خانے میں اسے پڑی نظر آئی۔ نماز پڑھ کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے۔ باہر سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو وہ دل میں ہمت مجتمع کرتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ضامن ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔
دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کھڑوس کہیں کا۔ حالانکہ اس سے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کوئی امید بھی نہیں رکھنی۔ وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی کہ ضامن گلاس میں جوس لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اب اتنا بھی بے مروت نہیں، اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کر غٹا غٹ جوس چڑھاتے دیکھا تو اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ یہاں جتنے دن بھی رہنا ہے، اپنی خدمت آپ کو خود کرنی ہے۔ ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں۔ کچن سامنے ہے، خود اٹھیں اور خود بنائیں۔ گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کی خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال لایا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کیا ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا؟ دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے وہ ناشتہ بنانے لگی، پھر کچھ سوچتے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا۔ فروزن پراٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے صبح پراٹھے کھاتے ہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے پراٹھے بھی گرم کر لیے۔ ابھی وہ یہ سب کر کے اور جوس کے برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ اسفند ضامن سے پہلے جوگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ حالہ نے اندازہ لگایا، واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے، بھائی کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آ گئے؟ آملیٹ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسخرہ پن چھوڑو، ناشتہ کرو اور جلدی نکلو، سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے۔ انہیں جوگنگ کے دوران اپنے باس کی کال آ گئی تھی، کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ تھی۔ السلام علیکم۔ حالہ کو اسفند کی خوش مزاجی سی تھوڑی سی تقویت ملی تو اسے کچن کی جانب آتے دیکھ کر اس نے جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ۔ آؤ ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ ضامن چینج کرنے اندر چلا گیا اور اسفند خوش اخلاقی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آیا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آ جا یار، اسفند نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو، ضامن بے مروتی سے کہتا کچن کی جانب چلا گیا اور سیب نکال کر کھانے لگا۔ حالانکہ ضامن خود پراٹھے لاتا تھا اور شوق سے بھی کھاتا تھا۔ اسفند نے اس کی اس حرکت پر یکدم حالہ کو دیکھا، جس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ ضامن کی اس انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی۔ اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے سو آئی ہیو ٹو گو۔ اتنے مزیدار ناشتے کے لیے تھینک یو۔ اسفند نے ضامن کے رویے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پلیجر بھائی، حالہ نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ضامن نے بڑے غور سے بھائی بہن کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا۔ سسٹر، ہم باہر سے لاک کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں موجودگی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ابھی۔ دوپہر میں سمیہ آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی ہے۔ لینڈ لائن ہے لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا۔ کوئی ایشو ہو تو مجھے یا ضامن کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ نکلنے سے پہلے اسفند اس کے قریب آیا جو صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسفند نے ضروری ہدایات دیتے ہوئے ایک پیپر دیا جس پر ان دونوں کے نمبرز لکھے تھے۔ ضامن پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حالہ نے سر ہلاتے سب ہدایات سنی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک رومانوی کہانی جس کا نام ہے تیرے میرے درمیان۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں، ہمارے رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتے ہی اسفند نے کہا، اس لیکچر کا مقصد؟ ضامن نے حیرت سے اسفند کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنے بچے نہیں ہو کہ سمجھ میں نہ آئے۔ وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کر آئی ہے اور تمہیں اسے مجبوراً رکھنا بھی پڑ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہر عمل سے جتایا جائے۔ پراٹھے آئی تھنک تم بھی بہت شوق سے لاتے اور کھاتے بھی ہو۔ اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تمہاری شان میں۔ اگر آج کوئی مجبور ہے اور ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہیں تو ہماری اس خوش قسمتی میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے اور اس کی بدقسمتی میں نہ اس کا کوئی قصور۔ جینڈر ڈسکریمنیشن سے بالا تر ہو کر سوچو کہ وہ ایک انسان بھی ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچھ جاؤ، ریزرو رہو، روڈ نہیں۔ اسفند شاید سال میں ایک مرتبہ ہی اتنا سنجیدہ ہوتا تھا اور جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر ضامن کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔
اب بھی ضامن کو یہی بہتر لگا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ضامن کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی کو جلد مان لیتا تھا اور عملاً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ 1 بجے کے قریب فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ حالہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے کا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ سمیہ آ گئی۔ ہیلو کیوٹ لیڈی۔ سمیہ کے دوستانہ رویے نے اسے بہت ڈھارس دی، نہیں تو صبح والے ضامن کے رویے پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنے کا شدت سے سوچ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا کر رہی تھی؟ سمیہ اسے مل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ پکا لوں کیا میں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں، چلو مل کر کچھ پکاتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے چکن نکالا، نوڈلز، چاول سب موجود تھے۔ حالہ نے سنگاپورین رائس کا آئیڈیا دیا تو دونوں نے جھٹ پٹ بنا لیا۔ سمیہ کیا تم میرے لیے کوئی جگہ ارینج کر سکتی ہو؟ آئی نو میں نے تم سب کو بہت پریشان کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے سمیہ کو کہا، جب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رات تک تو میں سب سیٹ کر کے گئی تھی، کیا اسفند نے کچھ کہا ہے؟ سمیہ اس کی شرارتی طبیعت سے واقف تھی، سو جھٹ سے پوچھا۔ ارے نہیں، اسفند بھائی تو بہت اچھے ہیں، وہ جلدی سے کلیئر کرنے کے لیے بولی۔ تو پھر ضامن؟ اب کی بار حالہ نے خاموشی سے بس سر جھکا دیا۔ ارے یار، اس کی بات کو سیریس مت لو، انفیکٹ وہ لڑکیوں سے الرجک ہے۔ میرے ساتھ بھی صرف اسی لیے فرینک ہے کیونکہ مجھ میں لڑکیوں والے گٹس نہیں۔ تم اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو، اور ویسے بھی جیسے ہی سر کو پتہ چلے گا وہ تمہارا خود بندوبست کر دیں گے، ڈونٹ وری۔ سمیہ کی بات سے وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اویس عالم جو ان کے باس تھے، انہوں نے اسفند اور ضامن کو روک لیا۔ ہاں بھائی، کس لڑکی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا۔ اسفند سے تھا اور نظریں ضامن پر تھیں۔ اسفند اور ضامن دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اسفند نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ اس کے ڈیٹا سے متعلق انفارمیشن تم نے سمیہ سے لے کر اپنے پاس سیو کی ہے؟ جی سر، اسفند تیزی سے بولا۔ دین واٹ آر یو ویٹنگ فار، شو اٹ ٹو می۔ ان کا ٹھنڈا دھیما لہجہ بھی کبھی کبھار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا تھا۔ اسفند نے جلدی سے ڈیٹا نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ اس کے باپ کے نام اور پوزیشن نے انہیں اچھا خاصا چونکایا تھا، مگر انہوں نے ان دونوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اوکے ناؤ واٹ ڈو یو وانٹ، انہوں نے براہ راست ضامن سے پوچھا۔ واٹ ایور یو ول ڈیسائڈ آئی ول پرسیو اٹ۔ آر یو شیور؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے ضامن کو دیکھا، جو ان کے عزیز ترین دوست عاصم ملک کی اولاد تھا اور انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا، ان کے ہر حکم کو ماننے والا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دین اٹس بیٹر ٹو کیپ ہر ود یو فار سم ٹائم۔ اوکے سر۔ دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مصافحہ کر کے باہر نکل آئے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے جہاں سمیہ ان کے منتظر تھی۔ منتظر تو حالہ بھی تھی، آخر ان کا جو کوئی بھی باس تھا، ان دونوں نے آج اس سے حالہ کے متعلق بھی بات کرنی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح ان کا وہ باس حالہ کا کہیں اور بندوبست کروا دے اور اس کھڑوس سے ضامن سے اس کی جان چھوٹے، مگر قسمت ابھی اس پر اتنی بھی مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی سلام دعا کے بعد سمیہ نے پوچھا، تو پھر بات ہوئی تم لوگوں کی سر سے؟ کچھ کھانا کھانے کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دیں؟ ضامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا، سمیہ کی بے صبری پر اس پر چڑھ دوڑا۔ پیچھے سے اسفند نے ہاتھ جوڑ کر سمیہ کو خاموش ہونے کا کہا۔ یار تو فریش ہو کر آ، سمیہ کچھ پکایا ہے تو جلدی سے رکھو۔ اسفند نے فوراً دونوں کو ادھر ادھر کیا، نہیں تو جنگ چھڑ جانی تھی۔ ضامن فوراً بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کے جاتے ہی اسفند نے سمیہ کو ڈانٹا۔ وہ تو شکر تھا کہ حالہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، نہیں تو وہ پھر سے دل برداشتہ ہو جاتی۔ تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے حالہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے فی الحال اسے یہیں رکھنے کو کہا ہے، اسی لیے اس کا موڈ آف ہے۔ اسفند نے تفصیل بتاتے ہوئے ضامن کے خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ چلو جی، حالہ بیچاری کا نصیب، وہ ضامن کی ایٹیٹیوڈ سے کافی ٹینس تھی، میں نے اسے سمجھایا تھا صبح، ہوپ فلی اب وہ انسان بن کر رہے گا۔ دونوں کھانا لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر رکھے باتیں بھی کر رہے تھے۔ شکر کہ ضامن نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد سمیہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی حالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی جہاں وہ رات میں ٹھہری تھی۔ اسفند چائے بنا کر نوک کر کے اسے اپنے کمرے میں دینے آیا۔ بھائی آپ نے چائے کیوں بنائی، مجھے کہہ دیتے۔ حالہ کو اس کے ہاتھ سے چائے لیتے بہت عجیب لگا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم شروع سے ہی ہاسٹلز میں رہے ہیں، سو ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت ہے۔
لیکن جب تک اب میں یہاں ہوں آپ لوگ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اوکے اوکے، اس نے اتنے مان سے کہا کہ اسے مانتے ہی بنی، اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ ضامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی، اسفند کے تھرو اس کی چیزوں کا خیال رکھتی۔ ضامن کو چونکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شکر ہی کرتا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرتی۔ یہ کچھ ہی دنوں بعد کی بات ہے۔ حالہ فلیٹ میں اکیلی تھی۔ ضامن اور اسفند کسی کام کے سلسلے میں صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ اب بھی اس بلڈنگ میں کسی کو حالہ کی ان کی فلیٹ میں موجودگی کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر جاتے تھے۔ سمیہ کچھ شاپنگ کر کے اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں دے گئی۔ حالہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی کہ ضامن اور اسفند آ گئے ہیں۔ وہ کچن میں ان کے لیے جوس بنانے گئی، کیونکہ وہ آتے ہی جوس ضرور پیتے تھے۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آگے آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو، مگر یہ آواز حالہ کے لیے اجنبی تھی۔ اس کے ہاتھ جوسر پر ڈھیلے ہو گئے اور آنے والا موبائل بند کر کے اب لاؤنج میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے لگا۔ اس کی نظر سیدھی کچن میں پریشان کھڑی حالہ پر پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھے انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ضامن جتنا ہی قد کاٹ، کن پٹیوں کے بال سفید تھے، ان کی جتنی بھی عمر تھی حالہ کو وہ 40s کے ہی لگے۔ وہ بھی اس فلیٹ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حالہ سے بھی کہیں زیادہ حیران ہوئے۔ کیا انہوں نے کام والی رکھ لی ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ کام والی نہ تو جینز پہنتی ہے اور نہ ہی اتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھنے کے بجائے کچن کے پاس آئے اور ماتھے پہ تیوری لا کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور ان دو لڑکوں کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ باروب شخصیت کے ساتھ ان کی آواز بھی انہی کی طرح باروب تھی۔ میں ابھی وہ کوئی کہانی گھڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی اندر آیا، اور پھر دبے قدموں اندر آتے ایک دم عاصم ملک پر پسٹل تانتے ہوئے بولا، ہینڈز اپ ڈیڈی۔ ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ واپس آ کر ضامن نے جیسے ہی ہاتھ فلیٹ کے دروازے پر لگائے تو اسے لاک کھولا ہوا ملا۔ وہ یہی سمجھا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دھاوا بولا ہے۔ پہلی مرتبہ اسے حالہ کا خیال آیا کہ کہیں اسے کچھ ہوا نہ ہوا۔ وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹرز میں سے تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے تھے۔ جب سے ضامن اور اسفند کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی وہ اب لاہور آ کر انہی کے پاس ٹھہرتے تھے، لہٰذا فلیٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی تھی۔ کون ہے یہ؟ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے ہوا انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں اسے رکنے کو کہا۔ پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بھی ضامن کے ہی باپ تھے۔ ڈیڈی آپ پہلے بیٹھ جائیں۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دیکھ کر عاصم صاحب سے کہا، میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ کچھ شروع کر دیا ہے؟ تبھی ڈور بھی لاک تھا۔ میں ابھی اویس سے بات کرتا ہوں۔ ہو کیا رہا ہے آخر یہاں؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے ضامن کو گھورا۔ وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ ڈیڈی سر کو پتہ ہے اس لڑکی کا، اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ ضامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو فون نکال رہے تھے۔ صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے سب بتاؤ اس کے بارے میں۔ حالہ کو اب سمجھ آئی کہ ضامن کی نیچر ایسی کیوں ہے۔ یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت ٹف کی تھی۔ حالہ کچن میں ہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ضامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ضامن سامنے والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹھا تھا۔ حالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ بیٹا آئی ایم سوری، جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود تھیں میں اس سے پریشانی میں غلط نتیجہ اخذ کر گیا۔ بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ پر ہے۔ اس کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے ڈھونڈے ہیں۔ خیر آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے آخر میں ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ اسفند کہاں ہے؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا، نظر سیدھی اپنی جانب تکتی حالہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ حالہ نے فوراً سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، آپ فریش ہو جائیں تب تک، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ لیں گے انکل؟ جوس یا چائے؟ حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وائی ناٹ بیٹا، چائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حالہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔